اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا گزر پھر ایسی قوم پر ہوا جو خون کی نہر میں تیرتی ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کبھی ابھر رہے ہیں، کبھی ابھرتے ہیں، کبھی ڈوبتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اس خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور گوتے کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں؟ تو جبریل اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے منع کرنے کے باوجود دنیا میں سود کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ جو سود کھانے والے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو دکھایا کہ جو دنیا میں سود کھائے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ اور مقصد کیا تھا کہ سود کھانے والے لوگوں کا حق کھانے والے، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنے والے، ان کو دنیا میں بتا دیا جائے کہ اگر تم سود کھاؤ گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا اور اس سے بچ جاؤ۔ اور یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے، میں اپنی کم علمی کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی روایت کے اندر موجود ہو، لیکن میں نے 2 جگہ پڑھا ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے جنگ کا چیلنج دیا ہے۔ کس نے جنگ کا چیلنج دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور 2 مقامات پر جنگ کا چیلنج دیا ہے۔ پہلے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ ہے کوئی جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھ سکے؟ لیکن یہاں تو پورے عقیدے بن گئے اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں، لیکن شاید وہ یہ لوگ بھول گئے کہ خالق کائنات نے اپنے ولیوں کی دشمنی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا میرے ولی سے جو دشمنی رکھے میں ان کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ اور دوسرا وہ بدبخت ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا وہ بدبخت ہے جس کو اللہ نے جنگ کا چیلنج دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، جس کی مخالفت میں رب کھڑا ہے، کیا وہ کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ اور دنیا میں اگر اس کو چند دن کے لیے ڈھیل مل گئی ہے تو اس کو اس کی کامیابی نہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کے پاس تو بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس تو بڑا خوبصورت کاروبار بھی ہے۔ کیا آپ اس اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ اور جب اس کی طرف پھر رسی کھینچی جاتی ہے نا، جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہاں نہ صحیح، اس عدالت میں نہ صحیح، اس عدالت میں تو پھر بالآخر جواب دینا ہی ہوگا کہ کیا تو دنیا میں میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا رہا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو سود کھانے والا ہے نا، اس کا کم سے کم گناہ یہ ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے جو دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی صاحب کو قاری صاحب نہیں کہہ رہے، یہ سرکار مدینہ کا حکم ہے۔ میں تو ڈاکیا ہوں، میں آپ کے ساتھ ڈاک پہنچا رہا ہوں، آپ کے سامنے خبر پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، آپ اس کو کامیاب انسان سمجھیں گے؟ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے اور کتنی غلط رستے پر چل رہا ہے، لیکن اس کو شعور نہیں ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں کس رستے پہ چل رہا ہوں۔ تو احباب ذی قدر، یہ وہ چند چیزیں ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں، ورنہ یہ ایک چیز سننے والی ہے جو سرکار نے اسپیشل ہمارے لیے بیان فرمائی ہے معراج کی رات، تاکہ میری امت ان کاموں سے بچ جائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ کاش ہمارے پاس وقت ہو سرکار کی بات سننے کے لیے بھی۔